عورتیں اس بارے میں بڑی لاپرواہ ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے مرد ہیں جو کہ صاحب نصاب نہیں ہیں، مگر عورتیں صاحب نصاب ہوتی ہیں۔ کچھ سسرال کا زیور ہے، کچھ میکے کا زیور ہے، اتنا زیور ہو جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہے۔ ہر حال میں ان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ زیور کی محبت اپنے دل میں قطن نہ پالیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم کہاں سے دیں گے۔ اس زیور کو بیچ کر دیں مگر دینا پڑے گا۔ اگر نہیں دیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سونے اور چاندی کو جو لوگ ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں تو قیامت کا دن یہ عالم ہوگا کہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے چہرے کو داغا جائے گا، اس کے سینے کو داغا جائے گا، اس کی پشت کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا دیکھ یہ تیرا کنز ہے، خزانہ ہے جس کو تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ اور جس زیور کی زکوٰۃ عورتیں ادا کر دیں گی تو اس کا یہ عالم ہوگا کہ بظاہر کو دنیا کا سونا اور چاندی ہے، مگر جب قیامت کے دن میدان محشر میں جائیں گی اور پھر جنت میں جائیں گی تو اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ قیمتی جنت کا زیور انہیں پہنایا جائے گا۔ تو میری بائیں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں زیور کی زیادہ محبت اپنے دل میں نہ پالیں۔ جب رمضان کا مہینہ آئے یا احساس ہو کہ ہاں ہمارا سال گزر گیا، جیسے اب شادی مسئلہ رمضان میں تو کم ہی ہم لوگ ہیں بلکہ نہیں ہوتی ہے۔ رمضان میں شادی کرنا کوئی برا نہیں ہے، بڑی برکت ہے۔ عقیقہ عقد نکاح کرنا بڑی برکت کی بات ہے، مگر چونکہ ہم لوگ کیا وہ کھانے اور پینے کا اتنا اہتمام ہونے لگا ہے نا کہ وہ بڑا مشکل بن جائے گا، ورنہ بڑی برکت کا مہینہ ہے، شادی ہونا بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہوتی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا 1% بھی نہیں ہوتی، اب کسی اور دوسرے مہینے میں ہوتی ہے، بقرعید کے مہینے میں ہونے لگی، عید اضحیٰ میں یا ربیع الاول میں ہو گئی۔ تو اب ربیع الاول میں میکے کا بھی زیور ملا ہے، سسرال کا بھی زیور ملا ہے، اور میکے والوں نے بھی سسرال والوں نے بھی مالک بنا دیا ہے۔ تو اب وہ ربیع الاول میں شادی ہوئی تو ربیع الاول ایک سال جب گزر جائے گا نا تو ایک سال گزرنے کے بعد وہ صاحب نصاب ہو گئی، ان کو ہر حال میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ایک صورت اور ہے، ہم لوگ یہاں ہمارے معاشرے میں دیکھیے ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے فقہ میں، وہ ہوتا ہے عرف۔ کس معاشرے میں کیا ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر مفتی اس بات کا لحاظ نہیں کرے گا نا، عرف کا لحاظ نہیں کرے گا تو بہت سے مقامات پہ دھوکہ کھایا جائے گا۔ مفتی کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ آیا ہے تو کس علاقے کا آیا ہے، وہاں کا عرف کیا ہے، چلن کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو زیور دیا جاتا ہے خاص طور سے بہوؤں کو، مالک بہو کو نہیں بنایا جاتا بلکہ عاریتاً پہننے کے لیے دیا جاتا ہے، جو مشاہدہ ہے۔ اس لیے کہ مان لیجیے خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، پورے معاشرے میں نہ ہو، لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی ناگہانی ہو جاتی ہے۔ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، کہ جب طلاق دیتا ہے تو جو زیور ہوتا ہے وہ سسرال والے لے لیتے ہیں نا، سسرال والے لے لیتے ہیں۔ اگر مالک بنایا تھا تو لینے کا حق ہی نہیں ہے۔ جب مالک بنا دیا تو لڑکی اپنے میکے لے کر چلے جائے گی، دیکھو لیکن لے لیا جاتا ہے، اس کا مطلب کہ مالک نہیں بنایا جاتا، عاریتاً پہننے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اگر مالک بنا دیا گیا اور صاحب نصاب ہو رہی ہے عورت تب تو اس کے لیے فرض ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر مالک نہیں بنایا ہے بلکہ عاریتاً دیا ہے تو اب جو گھر کا مالک ہے اس کو زکوٰۃ اس کی ادا کرنا پڑے گا، اس عورت کو نہیں دے رہا ہے، یعنی بہو کو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے بلکہ گھر کا جو سرپرست ہے اس کو دینا پڑے گا۔ اور صورتیں بھی میں دیکھتا ہوں، جیسے کہ کوئی موقع آ گیا تو بہت سے زیور لے کر اپنے مصرف میں لے لیتے ہیں، مکان خریدنا ہوا، مکان بنوانا ہوا، کاروبار میں لگانا ہوا، دوسرے بھائی بہن کی شادی ہوئی، اس زیور کو لے لیا جاتا ہے۔ بہت سے گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مالک نہیں بنایا جاتا۔ تو جب مالک نہیں بنایا جاتا تو گھر کے سرپرست کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، اور اگر مالک بنا دیا ہے تو چاہیے کہ گھر کا سرپرست بتلا دے کہ تمہیں مالک بنا دیا گیا ہے، اگر تم صاحب نصاب ہو جاؤ گی تو تمہیں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ دوسرا نازک مرحلہ اس سے زیادہ جو آتا ہے وہ جو میکے سے زیور ملتا ہے، میکے سے جو زیور ملتا ہے وہ اور نازک ہے۔ میکے سے جو زیور ملتا ہے تو ہمارے عرف کیا ہے، تو میں نے اس پر بہت غور کیا ہے۔ باہر کا جو مفتی صاحب یا مولانا صاحب آئیں گے وہ اس مسئلے کو نہیں بتلائیں گے، یہاں کا عرف وہ نہیں جانتے، جو یہاں پیدا ہوا ہے، رہتا ہے، معاشرے میں رہا بسا ہے وہی بتلائے گا۔ ہمارے یہاں کا جو عرف ہے کیا ہے، جب باپ اپنی لڑکی کو زیور دیتا ہے تو ابتداءً 1-2 سال میں مالک نہیں بناتا،
اور پھر اس کے بعد مالک بنا دیتا ہے. کہتا نہیں ہے مگر وہ خاموشی بھی ملکیت ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. مان لیجئے شادی ہوئی کسی لڑکی کی, باپ نے زیور دیا تھا, مہینہ 2 مہینے کے بعد انتقال ہو جاتا ہے لڑکی کا. عموماً لڑکی کے والد اس زیور کو لے لیتے ہیں. اگر وہ مالک بناتے تو زیور لینے کا حق نہیں تھا. لڑکی کا انتقال ہو گیا, اس کا شوہر اس کا وارث ہو گیا, لیکن لے لیا جاتا ہے. اس کا مطلب مالک نہیں بنایا ہے, پہننے کے لیے دیا ہے. لیکن جب ایک آدھ لڑکے ہو جاتے ہیں تو مالک بنا دیا جاتا ہے, تو لوگ واپس نہیں لیتے. اب چاہیے ہر باپ کو کہ اپنی لڑکی کو جب زیور دیں, اگر مالک نہیں بنایا ہے, عاریتاً دیا ہے صرف پہننے کے لیے, تو اس کی زکوٰۃ خود ادا کریں. اور اگر مالک بنایا ہے تو اپنی لڑکی سے صاف صاف کہہ دے کہ میں نے تمہیں مالک بنا دیا ہے, صاحب نصاب اگر ہو جاؤ گی تو یہ زکوٰۃ تمہارے اوپر واجب ہے, میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. مجھے یاد ایک واقعہ, میرے بچپن کا زمانہ تھا. میری چھوٹی بہن تھی, مولانا محمد عمر صاحب کی والدہ گھر آئی ہوئی تھی. ان کا نام نور النساء تھا. تو ابا آئے, کہا کہ نور النساء میں نے تمہیں زیور دیا تھا نہیں, آج سے میں تمہیں مالک بناتا ہوں, تمہیں زکوٰۃ دینا پڑے گا. ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی لڑکی کو بتلا دے, ورنہ لڑکی سمجھے گی کہ ابا زکوٰۃ دے رہے ہیں, ابا سمجھے گی کہ لڑکی دے رہے ہیں, نہ یہ دے رہے ہیں نہ وہ دے رہے ہیں. اللہ کے عذاب میں دونوں گرفتار ہوتے ہیں. صاف صاف بتانا چاہیے کہ میں تمہیں مالک بنا رہا ہوں. اگر مالک نہیں بناتے تو خود زکوٰۃ دینا پڑے گا. اسی طرح گھر کے جو بزرگ ہیں, چاہے سسر ہوں یا شوہر ہوں, اگر اپنی عورت کو یا اپنی بہو کو مالک بنایا ہے تو صاحب بتلا دے کہ میں نے تمہیں مالک بنا دیا ہے. خاموشی نہیں رہنی چاہیے. مگر مالک جب بنا دیا ہے تو لینے کا حق بالکل نہیں رہے گا, یہ بھی سمجھ لیں. لینے کا حق نہیں رہے گا. یہ اور بات ہے کہ ضرورت پڑ گئی کاروبار میں, شوہر اپنی بیوی سے مانگ لے, کاروبار میں لگا دے تو ہوتا رہتا ہے, مگر زبردستی لے نہیں سکتا کہ اس کی مالک اس کی بیوی ہے. یہ بڑے اہم مسائل ہیں, ورنہ عام گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ نہ گھر کا مالک زکوٰۃ ادا کرتا ہے نہ وہ عورت زکوٰۃ ادا کرتی ہے, اور دونوں عذاب میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو اگر عورت صاحب نصاب ہے, زیور ہے, کچھ چاندی ہے, کچھ سونا ہے, کچھ پیسہ ہے, سب کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ سنار کے ہاں اپنے شوہر کو بھیج کر یا باپ کو بھیج کر یا بیٹے کو یا بھائی کو بھیج کر معلومات حاصل کرے کہ میرے پاس اتنا سونا ہے, اتنی چاندی ہے, کتنی رقم اس کی بنتی ہے, اس کی رقم جوڑے, اور پھر اس کے بعد جو پیسہ ہے اس کو جوڑے. اگر صاحب نصاب ہو رہی ہے تو وہ ضرور 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 زکوٰۃ ادا کریں, اس لیے کہ لاکھ تہجد پڑھ لیں, لاکھ روزے رکھ لیں, مگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے طور پر انہیں جہنم میں ڈالے گا. اور یہ جو زیور, یہ سونے, یہ چاندی, یہ زیور, یہ کڑے اور یہ سکڑی اور یہ زنجیر اور یہ ہار اور یہ مالا, یہ ایرن, یہ سب جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے. پورے بدن کو داغ دیا جائے گا. عورتیں اپنے بدن کا بڑا لحاظ کرتی ہے کہ کہیں داغ نہ پڑنے پائے, مگر جہنم کی آگ سے داغا جائے گا, اور ایسی جگہ داغا جائے گا کہ سب کو نظر آئے. یہ پیشانی داغی جائے گی, یہ ہاتھ داغی جائیں گے, یہ پشت داغی جائے گی, سینے داغے جائیں گے, چہرے داغے جائیں گے, سب کالے پڑ جائیں گے, اور کہا جائے گا یہ تمہارا وہ خزانہ ہے, یہ سونے, یہ چاندی, یہ زیور جس کی محبت میں تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, دنیا میں جمع کر کے تم نے رکھا تھا. تو میری مائیں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں خاص طور سے اس پر توجہ دیں, تمام ہمارے بھائی اس بات پہ توجہ دیں, زکوٰۃ بہت صحیح طریقے سے ادا کریں. ایک چیز جو میرے دل میں بڑا قلق پیدا کرتی ہے, اسلام میں گداگری سے سب سے زیادہ منع کیا گیا ہے. گداگری یعنی بھیک مانگنا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانی میں سب سے زیادہ گداگر ہے. میں نے کبھی کسی سکھ کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا, اور ہو سکتا ہے کسی نے بھی نہیں دیکھا. کسی سکھ کو کبھی بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا ہے. اسلام نے سب سے زیادہ منع کیا ہے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے مدد لے لینا, مدد لے لینا, اور ایک ہوتا ہے بھیک مانگنا. دونوں میں فرق ہے. کوئی غریب آدمی ہے, پریشان حال ہے, ایک آدمی کو احساس ہوتا ہے, دوست ہے, رشتہ دار ہے, بھائی ہے, پڑوسی ہے, کہ بھائی یہ آدمی پریشان ہے, جا کر مدد کر دی, اس سے لے لیا, اس میں کوئی حرج نہیں اگر واقعی مدد لینے کے لائق ہے, محتاج ہے. اور ایک ہوتا ہے بھیک مانگنا. تو بھیک وہی شخص مانگ سکتا ہے سوال, یعنی سوال کر رہا ہے, زیادہ اچھے لفظوں میں کہا سوال کرنا. تو سوال وہی کر سکتا ہے کہ آج کھانے کا بھی جس کے پاس نہیں ہے.
اگر آج کے کھانے کا کسی آدمی کے پاس ہے تو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. آج کا ہے نا تو کھانا کھاؤ. ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ تمہارے لیے پیدا کرے. سوال کرنے کا اور بھیک مانگنے کا حق نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے؟ صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک، بلکہ افطار کے بعد سے لے کر رات تک بھیک مانگنے والے دروازے پر لگے رہتے ہیں. دوپہر تک تانتا لگا رہتا ہے جہاں سے ملتا ہے. یہ گداگری کی بہت بڑی مثال ہے. میرا جی تو چاہتا ہے کبھی کبھی بڑی سخت الفاظ میں تقریر کروں اور کہوں کہ بند کیجئے، جو مانگنے کے لیے آتے ہیں دینا بند کر دیجئے. مگر ڈر لگتا ہے کہیں کوئی ضرورت مند نہ رہے اور میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ جائے تو اللہ کی گرفت میں آ جاؤں، اس لیے نہیں بولتا. لیکن اس پہ توجہ آپ لوگ دیجئے. یہ جو قطار لگا کے گھروں میں دیا جاتا ہے نا، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اور آج تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ باقاعدہ فوٹو کھینچ کر اخبار میں دیا جا رہا ہے. فلاں تنظیم کی طرف سے زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے. اسٹول لگا کے بیٹھ گئے 4 آدمی، اس میں 1-2 نیتا بلا لیا گیا، کچھ جماعت کے سربراہ ہو گئے اور کمبل دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں اور فوٹو کھنچوایا جا رہا ہے اور اخبار پہ دے دیا گیا. اے فلاں تنظیم. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید اللہ بھی معاف نہ کرے. ایک تو یہ کہ ریاکاری آ رہی ہے، ہم نے دیا، سیٹ صاحب دکھلا رہے ہیں ہم نے، فوٹو آ رہا ہے. اور دوسرے اس شخص کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے. ایک آدمی ہے کوئی جانتا نہیں کہ پریشان حال ہے، اس کا فوٹو اخبار میں چھپتا ہے کہ ہاں وہ بیچارہ جا کے جاڑے میں کمبل لے رہا ہے. خبردار، اس طرح کا کوئی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. سب سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ کا سب سے زیادہ قریبی ہے اس کو زکوٰۃ دے. رشتہ داروں میں کچھ قریبی ہوتے ہیں، دوست احباب میں قریبی ہوتے ہیں، محلے کے قریبی لوگ ہیں یا جن کو آپ جانتے ہیں اور معلوم ہے کہ ہاں واقعی آدمی بہت پریشان حال ہے، چپکے سے لے جا کر دے دیجیے. چپکے سے لے جا کر دیجیے، کوئی جاننے نہ پائے اور بھرپور مدد کیجیے. یہ 5 روپیہ اور 10 روپیہ 25 روپیہ 50 روپیہ والی مدد کچھ نہیں ہوتی. ہاں بیچارے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ یوں ہی صدقہ کے طور پر نکال لیتے ہیں، اور اللہ نے زکوٰۃ آپ کو اوپر فرض کی ہے تو بھرپور طریقے سے مدد کیجیے. 100-200 کو دینا ضروری نہیں ہے، 1-2 کو آپ دیجیے، 1-2 آدمی کو دیجیے. مگر اتنا دیجیے کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اس کو اس کے قدموں پر کھڑا کر سکتے ہیں تو کھڑا کر دیجیے. کہ آج اس سال زکوٰۃ لینے کے لائق ہے، پر سال وہ زکوٰۃ لینے کے لائق نہ رہ جائے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. اگر زکوٰۃ دینے کے لائق نہ رہے تو کم سے کم زکوٰۃ لینے کے لائق تو نہ رہے، اتنا کھڑا کر دیجیے. اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے. یہ پھٹ کر دینا یہ زکوٰۃ دینے کے مزاج کے خلاف ہے. یہ بندر بانٹ کرنا، لائن لگی ہوئی ہے 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ کا سکہ بانٹ رہے، یہ سب نہیں ہے میرے بھائی. زکوٰۃ یہ نہیں ہے. الگ سے کچھ رقم رکھ لیجیے زکوٰۃ کے علاوہ وہ صدقہ کے طور پر نکال دیا کیجیے، مگر زکوٰۃ دیجیے تو یکمشت دیجیے. پہلے تو بیت المال کا سسٹم تھا اور کچھ علماء تو اتنے سخت اس معاملے میں ہیں، کہا کہ عوامی طور پہ بیت المال قائم کرنا حرام ہے. عوام کا یہ کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے. لیکن میں اتنا سخت نہیں بھائی، جو دین کی خدمت ہو جائے. اس زمانے میں اتنا نازک دور ہے نا، میں اتنا سخت نہیں ہوں. مگر اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ عوامی طور پہ بیت المال نہیں بنایا جا سکتا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر محلے میں جو بیت المال بنا لیے جاتے ہیں نا، اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے جو خرچ ہو جاتا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. لیکن اسلامی سسٹم کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حکومت میں زکوٰۃ دی جاتی تھی، حکومت کے کارندے جاتے تھے اور لوگ ان کو زکوٰۃ دیتے تھے. پھر حکومتی سطح پہ وہ خرچ کر جاتی تھی. وہ الگ الگ ضلع میں، اس ضلع میں اتنی رقم چلی گئی، اس ضلع میں اتنی رقم چلی گئی، اس ضلع میں اتنی، اور حکومتی سطح پہ لوگ معلوم کرتے تھے. وہاں سے باقاعدہ افراد تھے جن کا تعین تھا کہ دیکھو کون کون غریب لوگ ہیں. باقاعدہ مہینہ ان کو وظیفہ دیا. جو بیوائیں ہوتی تھی ان کو وظیفہ ملتا تھا، جو معذور لوگ ہوتے تھے ان کو وظیفہ ملتا تھا، جو بوڑھے ہوتے تھے ان کے ساتھ کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تھا، وہ مہینہ کا مہینہ ان کو وظیفہ دیا. یہ اسلامی خلافت کے دور میں ہوتا تھا. ظاہر سی بات ہے اسلامی حکومت کے ہاں تو ہے نہیں، تو اب یہاں مجبوری ہے تو عوامی طور پہ بیت المال قائم کر لیے جاتے ہیں. اچھا کام ہے، خدمت دین کی کچھ ہو جاتی ہے، کچھ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے. مگر جو انفرادی طور پر بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے نا، تو یکمشت ہونی چاہیے. یکمشت ایک ساتھ اچھی خاصی رقم 1-2 آدمی کو دے دیجیے. یہ ایک ٹارگٹ بنائیے کہ ہر سال کسی ایک آدمی کو اتنی رقم دے دیں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اگر آپ